میرے بھائی ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو, یہ جو انڈیویجولزم ہے نا, اس کو بہت بہترین نعروں میں اور خوبصورت شیرے میں ڈبو کے زہر کھلائے جا رہے ہیں آپ کو. یہ اس کی علامت ہے. آپ کے ابا کا آج ڈیتھ ہوئی اور آپ آفس چلے گئے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آفس کے ساتھ مخلص ہو. اس کا مطلب یہ تمہارا اپنے باپ سے کوئی ریلیشن تھا ہی نہیں, جس کی موت پہ تمہیں اتنا بھی غم نہیں ہوا کہ تم ایک دن کی چھٹی کر لیتے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. آج اس کو بھی بڑے اچھے الفاظ سے پیش کیا جا رہا ہے. باپ مر گیا ہے تو اس پہ کوئی فرق نہیں ہے, اس کا ڈرامہ اسی طرح سے چل رہا ہے. ایک ایکٹر نے اپنا بیان دیا, بہت پرانی بات ہے, اب غیبت نہیں ہوگی کسی کی. اس نے کہا میں ایک پروگرام میں تھا, میں ایکٹنگ کر رہا تھا, ڈرامہ بنا رہا تھا, مجھے اطلاع میری میرے باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, لیکن میں نے اسی شو کو کنٹینیو رکھا. لوگوں نے بڑی کلیپنگ کی, واہ واہ زبردست. بھائی تیرے باپ کی موت ہوئی ہے, تیرا کوئی ریلیشن نہیں ہے اپنے باپ سے, تیرے پاؤں سے زمین نہیں نکلی سن کے. لیکن یہ جو سیکولر لوگ ہیں, یہ جو نام نہاد لبرل لوگ ہیں نا, ان کے جب آپس کے ریلیشن ختم ہو گئے, باپ بیٹے کا ریلیشن ختم, ماں اولاد کا ریلیشن ختم, میاں بیوی کا ریلیشن ختم, تو انہوں نے یہ ماننے کے بجائے کہ ہماری اور جانوروں کی زندگی میں فرق ختم ہو گیا ہے, یہ ماننے کے بجائے اس ریلیشن کے خاتمے پہ لیبل بہت اچھا لگا دیا کہ ہم اپنے پروفیشن سے کیا ہیں, مخلص. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ تو بڑا اچھا لیبل لگا دیا. میں اس کی پھر وہی مثال دیتا ہوں جو میں نے ایک دفعہ بیان میں دی تھی, پھر میں آگے چلتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا, کینیڈا میں ایک مولانا صاحب مجھ سے ملے, 35 سال پہلے وہ کینیڈا گئے تھے. تو 35 سال پہلے انہوں نے بڑی دین کی خدمت کی, تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق تھا, بہت اللہ نے ان کو نوازا. کہتے ہیں یہاں لوگوں کو حلال کھانے کو نہیں ملتا تھا. کہہ رہے 35 سال پرانی بات ہے کہ میں ایک ہاسپٹل میں گیا تو ایک خاتون انگریز عورت میک اپ میں پوری چمک چھلو بنی ہوئی, وہ لوگ بنتی نہیں ہے, ان کے حساب سے جو بھی چمک چھلو ہوتا ہے وہ بنی ہوئی آئی ہوئی ہے ہاسپٹل, اور کہہ رہی ہیں کہ غصے میں بیٹھی ہوئی ہیں. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ کہتی ہیں ایکچولی میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو ڈیتھ ہوئی ہے, رات کو اٹیک ہوا ہے اس کو, آج اس کی باڈی کو میں ہاسپٹل میں لے کے آئی ہوں, کچھ سائن وغیرہ میں نے کرنے, پھر یہ لوگ دفنائیں گے, تو سائن کروانے میں مجھ سے ڈیلے کر رہے ہیں, مجھے آفس کی دیر ہو رہی ہے, اور یہ سائن کروانے میں کیا کر رہے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ کہتے ہیں میں نے کہا یار ہمارا باپ کی یا ہماری عورت میں شوہر کی ڈیتھ ہو جائے, پہلی بات وہ ایسے چمک چھلو نہیں بنے گی وہ, دوسرا کم از کم اس دن تو آفس سے چھٹی کرے گی نا, کیا خیال ہے؟ اس کے تو ہوش ہی ٹھکانے نہیں ہوں گے. میرا میاں چلا گیا, اور میاں بھی رات گھر میں ساتھ تھا, یہ نہیں کہ کوئی میاں الگ رہ رہا ہے اور بیوی الگ, اکٹھے رہ رہے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اس لیے میرے بھائی میں بار بار کہتا ہوں, یہ تم مذہب کو جو چھوڑ رہے ہو نا, مذہب سے جو, اس سے تمہیں عیاشی نہیں ملے گی, اس سے واٹ لگ جائے گی تمہاری, صحیح ہے نا. ایسی محبتیں مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی, شارٹ, ختم. کل تم مرو گے, تمہارا بچہ جا رہا ہوگا آفس 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, کہنا میں جو مرنے والا تھا مر گیا, اب میں کیا کروں. میرے پاس تو ایسے ایسے واقعات ہیں, ہوش اڑا دیں آپ کے. تو کہتے ہیں میں حیران کہ یار تجھے کوئی غم نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ساری انگریز عورتیں ایسی ہوتی ہیں, کوئی غم زدہ بھی ہوتی ہے, کسی کا کوئی بھی ریلیٹو دنیا سے چلا جائے کچھ نہ کچھ غم تو ہوتا ہے نا. لیکن جب اس طرح کے کچھ واقعات سامنے آنا شروع ہو جائیں تو اس سے اتنی بات تو پتہ چل جاتی ہے کہ فیوچر سب کا یہی ہے, کیونکہ جس ٹریک پہ وہ چل پڑے ہیں نا, اس ٹریک کا انجام کیا ہے بولو, وہ یہی ہے. اینڈ میں سب ایسا ہی ہو جائیں گے, اینڈ میں سب ایسے ہی ہو جائیں گے, کوئی ریلیشن آپس میں نہیں رہے گا. تو کہہ رہے ہیں وہ چمک چھلو بنی ہوئی, اور کہہ رہی ہے ایکچولی مجھے دیر ہو رہی ہے, میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ باڈی پڑی ہوئی ہے اور مجھ سے سائن لے رہے ہیں, مجھے آفس کی دیر ہو رہی ہے. کہہ رہے میں نے کہا بھائی کوئی سوگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو ایسے ہی آج کل یہ بھی بہت سوسائٹی میں چل پڑا ہے کہ ابا مر گئے, بھائی مر گیا, کوئی غم ہی نہیں ہو رہا میرے بھائی. تو اس کو آپ اچھا لیبل لگاؤ, آپ بولو ماشاء اللہ کتنا صبر ہے. صبر جب ہوتا ہے جب غم ہو اور آپ صبر کریں. غم ہی نہیں ہو رہا, اس کو صبر نہیں کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں آپ کو کوئی محبت 2 ٹکے کی بھی نہیں تھی اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے. باپ سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے کیا؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے بے صبری کا مظاہرہ کرو آپ, لیکن یہ جو انڈیویجولزم ہماری سوسائٹی میں آ رہا ہے نا, کوئی بھی کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا, رشتے آپس میں ختم, یہ ہمارا نہیں ہے. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سارا مال ہمارے پاس, کیونکہ مذہب گیا تو رشتے گئے. تو میں اس پہ بات کر رہا تھا کہ جب بھی آپ کا کسی سے رشتہ ہوتا ہے, کوئی تعلق ہوتا ہے, تو اسلام میں اس تعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ذمہ داریاں وہ اٹھائے گا, کچھ ذمہ داریاں آپ, اور اس ذمہ داریاں اٹھانے کی بیس ریلیشن ہوگا, کانٹریکٹ نہیں ہوگا. نہیں آئی بات میرا خیال؟ دیکھو جب آپ ہوٹل میں جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے, تو جو ویٹر ہے آپ کی خدمت کرتا ہے, پہلے آئے گا میز صاف کرے گا, پھر آپ سے پوچھے گا کیا کیا چاہیے, پھر آپ کہیں گے, پھر وہ پوری لسٹ پیش کرے گا, چنے کی دال ہے, ماش کی دال ہے, کڑھائی ہے, بکرے کی کڑھائی ہے, دمبے کی کڑھائی ہے, اور چانپ ہے, اور فلانا ہے, ڈمکانا ہے, پورے لوگ رٹے لگا کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. کیا چاہیے آپ کو؟ آپ نے 20 چیزیں پڑھنے کے بعد بولے چنے کی دال چاہیے. نارمل لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے مجھے.
औकात दाल की होती है, लेकिन वो भरम ऐसे मार रहे होते हैं, चांपे भी हैं, अच्छा मलाई बोटी भी है, अच्छा ये भी है, अच्छा वो भी है। ऐसा है कि अभी कुछ कभी कभार सब्जी भी खानी चाहिए, ऐसा कर 2 दाल ले आ, तो भरम भी हो गए। इतने बड़े सेठ हैं, इतने बड़े सेठ हैं कि कभी कभार ये सब्जी भी खा लेते हैं, तो आज इनका सब्जी खाने का दिल कर रहा था। तो ये भी भरम होते हैं लोगों के। वो है ना, वो एक घर में क्या हुआ, एक मेहमान आ गए, गरीब लोग थे। तो अब मेहमान ने बेगम से बोला कि घर में क्या है, उसने कहा दाल है। कहा यार, सॉरी, मेजबान ने बेगम से बोला कि घर में क्या है, बेगम ने बोला दाल है। उसने बोला यार तो भाई बेइज्जती हो जाएगी, जब मेहमान के सामने दाल रखेंगे मेहमान बोलेगा तुम तो गरीब लोग हो। तो औरत बड़ी होशियार थी, उसने कहा ऐसा करना कि मैं एक देगची गिराऊंगी, तुम कहना बेगम क्या गिर गया, मैं कहूंगी वो हो कोरमे की देगचे पे मेरी कोनी लगी और कोरमा गिर गया। मैं कहूंगा चलो कोरमा जाया हो गया, बिरयानी तो है ना वो ले आओ। फिर तुम धड़ाम से देगची गिराना, मैं क्या हुआ, ओहो मेरी कोहनी लगी, वो बिरयानी की देगची भी गिर गई। ऐसे कर करके आखिर में बोलेंगे भाई दाल रह गई है, चलो अब दाल ले आओ, तो भरम भी रह जाएंगे और मेहमान भी खाना खा लेगा। तो मेहमान के सामने बैठे में एकदम धड़ाम की आवाज आई, बेगम क्या गिर गया, उसने कहा दाल की देगची गिर गई। वो कोहनी इत्तेफाक से किस पे लग गई, दाल की देगची पे। तो खैर, तो जो होटल में वेटर है वो भी आपकी खिदमत करता है, क्या ख्याल है, वो भी आपकी खिदमत करता है। और जो होटल का ओनर है वो भी बाज़ दफ़ा आपके पूछ लेता है खाना कैसा लगा आपको, अगर अच्छा नहीं लगा तो बता दें, आइंदा हम थोड़ा सा मिर्चें कम डालेंगे। एक तो होटल वालों को और दावत वालों को मैं एक सजेशन देता हूं, लाजमी, मेरा मौजू नहीं है लेकिन लाजमी है। आजकल होटलों में, बिरयानियों में, खानों में नमक बहुत ज्यादा डाला जा रहा है, दावतों में, कहते हैं टेस्ट के लिए। इससे लोगों का बेड़ा गर्क हो रहा है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज है ना, वो घर जाके सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो उनका कोई ना कोई दिमाग की रग ब्लड प्रेशर की वजह से फट चुकी होती है। ये बहुत दफा तजर्बा हो रहा है मुझे। नमक क्या की ज्यादती, नॉर्मल नमक तो ठीक है, नमक की ज्यादती 40-50 साल के बाद ना बहुत तबाही है, ये बहुत तबाही है। तो जो परहेज करने वाले लोग हैं वो भी दावतों में फोड़ फाड़ के आ जाते हैं। अच्छा खासा नमक कोरमों में और इन चीजों में आजकल डाला जा रहा है। तो खाना पकाने वालों को ही एहतियात कर लेनी चाहिए कि भाई नमक नॉर्मल डालो, जिसको ज्यादा चाहिए होगा वो अपने आगे खुद डाल लेगा। तो सेहत के बारे में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर बहुत ही खतरनाक किस्म का साइलेंट किलर कहा जाता है उसको, छुपा हुआ कातिल, और ये सबसे ज्यादा शूट करता है कच्चे नमक से या तेज नमक से। कच्चा हो तो और ज्यादा खतरनाक है, वो पका हुआ हो तो कम खतरनाक है, लेकिन तेज नमक जितना एकदम बीपी, आप सिर्फ यूं रख लेंगे ना बीपी हाई हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है हमारी सोसाइटी में। तो अब वो जा रहे होते हैं, फोड़ फाड़ के आ रहे होते हैं, रात को लेटते हैं, पता ही नहीं चलता, कभी फालिज हो जाता है बीपी की वजह से, बीसियों किस्म की मसाइल खड़े हो जाते हैं। मैंने तो देखे मरते हुए लोग, इसलिए कह रहा हूं मैं। तो इसलिए खाने में, घरों में भी इसका ख्याल करें कि कच्चा नमक नॉर्मल, मैं नहीं कह रहा कम करें, नमक की कमी भी नुकसान देती है, नॉर्मल नमक होना चाहिए। जिसको डालना होगा अपने आगे डाल देगा। बाज लोग खाना खा रहे होते हैं, इकट्ठा भड़ के नमक डाल देते हैं। अबे तेरे को नमक ज्यादा पसंद है तो अपने चक्कर में दूसरों को क्यों खिला रहा है, दूसरों को तू क्यों नमक ज्यादा खिला रहा है भाई।